ڈاکٹر اکرم صاحب، اگر ہم تھوڑا آبجیکٹیولی دیکھیں، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ جی سید ابو العلا مودودی از دا فادر آف اسلامک اکنامکس، لیکن اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو مولانا مودودی سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اسلامک اکنامکس پہ کام کیا ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے بہت کام کیا ہے، مقتدیٰ صدر نے بھی کام کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مولانا مودودی کا لٹریچر جو ہے زیادہ پاپولر ہوا اور ان کو ہی فادر آف اسلامک اکنامکس کہا گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی نے جس وقت کام شروع کیا ہے پاکستان میں، اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر جس وقت آنا شروع ہوا ہے، اس وقت جماعت کی بنیادی طور پہ لٹریچر پہ رکھی گئی کہ اور اس کے پڑھانے کا اور اس کے حوالے سے ایک زمانے تک جو ہے خوب کام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا کے جو شاگرد میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر اس کو کام کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ اگر آپ اسلامی حکمت معیشت دیکھیں جو کہ 1968 یا 69 میں کراچی سے وہ کتاب چھپی ہے، یہ ایک پورا گروپ تھا جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اسلامی معاشیات کے اوپر، اور اسلامی حکمت معیشت کی صورت میں وہ سامنے آیا، جو کہ جماعت اسلامی کے 1970-71 کے جو انتخابات تھے ان میں بھی مینیفیسٹو کے طور پہ سامنے آیا۔ اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا کے شاگرد جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لے کر چلے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ سعودیہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے تحت جو کام ہوا ہے، اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسلامی تحریک کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جا کے کام کیا ہے، ملائیشیا میں کیا ہے، دوسرے ملکوں میں، اور اس طرح سے کئی ملکوں میں یہ کام جو ہے بیک وقت شروع ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا کی کوئی 100 سے زیادہ 130 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آج اسلامی معاشیات پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ محنت ہے، وہ جد و جہد ہے جو کہ مولانا کے شاگردوں نے مولانا کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پیچھے اگر جماعت اسلامی پاکستان نہ ہوتی تو شاید یہ کام نہ ہو پاتا۔ آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر حمید اللہ کا، آپ نے ذکر کیا مولانا حفظ الرحمان سہاروی کا۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھی، لیکن ان کی فکر بنیادی طور پہ یہ تھی کہ یہ نظام تو اسلام نے دیا ہے لیکن یہ پریکٹیکلی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے۔ ان کی فکر کا نچوڑ آخر میں جا کے یہ نکلتا ہے، لیکن مولانا کی فکر کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یہ صرف جو ہے وہ ماضی کے لیے نہیں تھی، صرف ثواب کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو اسلام کا نظام معیشت ہے، یہ نظام معاشرت ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس فکر کو لے کے آگے بڑھے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر یہ فکر آگے بڑھی ہے، اور دنیا میں پاکستان میں شاید مولانا کو اتنا نہیں سمجھا گیا اور اتنا نہیں پڑھا گیا، اتنا اس پر کام نہیں ہوا جتنا مولانا کی فکر کے اوپر دوسرے ملکوں کے اندر کام ہوا ہے۔ اور بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا اکرم بھائی کی بات میں کہ مولانا کا اصل جو کنٹریبیوشن ہے کہ جو دقیق علمی موضوعات سمجھے جاتے تھے اور بڑی بڑی علمی اصطلاحات، چاہے وہ مغربی مفکرین کی ہوں یا فقہاء اکرام کی ہوں، ان کو انہوں نے ایک عام فہم انداز میں پیش کیا، اور ایک جدید پڑھے لکھے فرد کے لحاظ سے چاہے وہ تفسیر اپنی لکھی یا یہ مباحث معاشیات کے، تو اس میں دیکھیں کوئی بہت دقیق جو اکنامکس کی اصطلاحات ہیں ان کو استعمالی، بلکہ اس کے اپنے مفہوم کو ٹرانسلیٹ کیا عام زبان میں، تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہوا، اور جس کی وجہ سے مولانا کا لٹریچر اتنا عام لوگوں تک پہنچا اور مؤثر ثابت ہوا۔ اچھا، ایک اعتراض جو ہے مولانا مودودی پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے بنیادی طور پر جاگیردارانہ نظام کو ایک اسلامک کور دیا ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جاگیردارانہ نظام کے علاوہ بلکہ مولانا پہ اور جماعت پہ ایک الزام یہ بھی لگا کہ جی یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں۔ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ جب جماعت اپنا کام کر رہی تھی تو ان کے مد مقابل زیادہ اشتراکی قوتیں تھیں، اشتراکی تحریکیں پورے زوروں پر تھیں، ادیب حضرات میں بھی، طلباء میں بھی، مزدوروں میں بھی۔ جماعت نے ان کے مقابلے میں لٹریچر بھی
تیار کیا اور ان کا عملی میدان بھی مقابلہ کیا۔ اب دنیا کیونکہ وہ ایک بائی پولر سسٹم میں تھی، ایک طرف مغربی اقوام تھیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی اور ایک طرف اشتراکی ممالک تھے، تو جب اشتراکی نظریات کا زیادہ قوت سے وہ مقابلہ کیا گیا تو انہوں نے جیسے یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، یہ اس اصول کے تحت جماعت پہ یہ لیبل لگا دیا گیا کہ یہ تو سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں۔ حالانکہ مولانا نے جتنی جاندار تنقید اشتراکی نظام پہ کی ہے، اتنی ہی شدت سے سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کو بھی، سب سے زیادہ سود جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی چیز ہے، اس کو اٹیک کیا، اس پورے ان کے مغربی کلچر کو لوگوں کے سامنے اس کی خرابیوں کو اور کمزوریوں کو ظاہر کیا۔ جاگیردارانہ نظام کے حوالے سے جو بات ہے وہ مسئلہ ملکیت زمین جو مولانا کی کتاب ہے اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کچھ علماء کی رائے پاکستان میں جو زمینیں ہیں ان کے بارے میں یہ تھی کہ یہ خراجی زمینیں ہیں اور لوگوں کو انگریزوں کی طرف سے وفاداریوں کے سلسلے میں ملی ہیں، ان سب کو حکومت کی طرف سے قبضے میں لے لینا چاہیے اور جاگیرداری نظام کو ختم کر دینا چاہیے، اور ایک مخصوص لمٹ سے زیادہ جتنی کہ آدمی خود کاشت کر سکے اس سے زائد زمین کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک رائے تھی۔ لیکن مولانا نے بہرحال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کی مثالوں سے جس بات کو سمجھا اس کو پیش کیا کہ اگر کسی نے زمین وراثت میں پائی ہے، اگر کسی نے خرید کے لی ہے، اگر کسی نے خود محنت کر کے ایک چیز کمائی ہے، تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی ملکیت کو ختم کر دیا جائے۔ ہاں اگر وہ جائیداد معاشرے کے لیے مجموعی طور پر نقصان دہ ہو رہی ہے تو حکومت اپنی پالیسیوں کے تحت اس میں کسی نوعیت کی تحدید کر سکتی ہے، لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ ایک حد سے زیادہ ملکیت میں نہیں ہو سکتی چیز۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے جس کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست سمجھتے ہوئے انہوں نے پیش کیا ہے، اور جو لوگ اس رائے سے متفق نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا نے جاگیرداری کی حمایت کی ہے اور اس کو جاگیرداری کو ختم ہونا چاہیے۔